الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، 40 کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور اس کے اندر بھی 41ویں آیت جو ہے، اس کے اندر بھی سورہ بقرہ کی جو 41ویں آیت، اس کے اندر بھی فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، جو نہ قرآن اس کے اوپر ہی، اور جو اپنے محبوب کو میں نے بھیجا اس کے اوپر، مصدقا لما معکم، یعنی وہ یہ کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے تمہارے پر پچھلی کتابوں کی، ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا اول کافر بہ، پہلے کافروں کی طرح، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ میری آیتوں کو بیچنا تھوڑے دام میں، وإیای فاتقون، اور مجھ سے ڈرنا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول، اور اس میں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے جو نا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اب اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، چونکہ یہ عہد بہت سارے تھے اور ان میں سب سے پہلے ایمان مقدم کا ذکر ہے۔ عہد تھا اور ایمان کا، اور ایمان کیا ہے کہ اللہ پاک کی انعامات اللہ پاک نے یاد فرمائے اور کہا کہ ایمان لانا ہے بنی اسرائیل کو، اور ایمان کس کے اوپر؟ کس کے اوپر ایمان لانا ہے؟ نبی آخر الزمان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنا ہے۔ یہ خصوصی طور پر ذکر ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے روسائے یہود اور یہود کے جو علماء تھے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، کہ یہ آیت انہوں نے اپنی قوم کے جاہلوں سے، یہ نا جو قوم کے جو جاہل تھے، جو حالات تھے، جو اتنا علم نہیں رکھتے تھے، ان سے جو یہ مال و دولت جو نا وصول کرتے تھے، کہ یعنی انہوں نے اپنی آمدنوں میں سے کچھ حصہ ان کے لیے، علماء کے لیے، یہود کے علماء کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، تو وہ اپنی پیداوار میں سے ان کو حصہ دیا کرتے تھے، یعنی ان کو نذرانے ملا کرتے تھے۔ تو انہیں فکر ہوئی کہ تورات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے تو یہ خود حضور پر ایمان لے آئیں گے، اور ہماری قوم جو نا ان پر ایمان نہیں لائے گی، اسی وجہ سے ہماری آمدنی ہے نا جو، اور جو ہمارے نذرانے ہیں، جو ہدیے ہیں، یہ ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپا لیا، اس لیے انہوں نے تورات کو بدل ڈالا۔ جب لوگ ان سے پوچھتے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں، تو وہ اس کو نہ چھپا لیتے۔ یہ تفسیر خزائن اور فان میں اور تفسیر خازن کے اندر اس کا ذکر ہے، اس میں کس کو چھپا لیتے۔ اور روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ ایک بار کعب بن اشرف نے علماء یہود سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی اس کا شان نزول روح البیان نے جو بیان کیا، اس میں کعب بن اشرف نے ان سے پوچھا، دوسرے علماء یہود سے، یہود کے علماء سے، کہ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ نبی آخر الزمان اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ اگر تم نے سوچ سمجھ کے جواب دیا ہوتا تو میں تمہیں نذرانے دیتا، سوچ لو، پھر سوچ لو۔ اب وہ لوگ مجلس سے اٹھے، اسی جو نشست ہے اس نشست سے اٹھے، اور انہوں نے جا کے ایک کام جو پہلا کیا کہ حضور کی جو جہاں پر تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جناب وہ موجود تھے، تو انہوں نے ان جو نا اس ذکر کو، ان اوصاف کو وہاں سے مٹا دیا، اور مٹا دیا۔ پھر جو نا آ کے کعب بن اشرف سے اور اس کو بتایا، تو وہ خوش ہوا، اور اس نے ان کو 4 سے جو اور 4 چادریں ان کو انعامات کے طور پر دیں، یعنی کہ
یہ دنیا کا مال و دولت لینے کے لیے اتنے حریص ہو چکے تھے کہ تورات کے احکامات میں کو بھول گئے، اللہ کے احکامات کو بھول گئے. تو اسی وجہ سے رب کائنات نے اس سب سے پہلے ان کو ان کا ذکر کرانے کے بعد، بنی اسرائیل کو ذکر کرانے کے بعد، ان آیات میں، اس آیت کے اندر رب کائنات نے پہلے ایمان لانے کا ذکر فرمایا. ایمان لانے کا ذکر فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل، تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کیا ہے، جب نبی آخر الزماں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر تم ایمان لے آنا. ایمان لانا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. ایمان ہے. اور بنی اسرائیل کو اس لیے ذکر کیا کہ تم تو تورات، زبور، انجیل وغیرہ بے شک تمہارے پاس ہے، تو ایمان لائے ہو تم اس پر، وہ بھی ہماری اتاری ہوئی ہیں، لیکن وہ اتاری ہوئی، لیکن جب میرے نبی آخر الزماں آ جائیں تو وہ کتاب جو ان کو مل جائے، تم نے اس کتاب پہ بھی ایمان لانا ہے اور نبی آخر الزماں پر بھی ایمان لانا ہے. تو یہ خصوصی طور پر ان کو پھر اس آیت کے اندر یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. اور بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو، میں اور میرے وعدوں کو ایسے پورا کرو کہ جیسے قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سارے معجزات پر ایمان لیا. اور ایک اس لیے کہ پچھلی کتابوں اور رسولوں کی طرح یہ بھی ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر جیسے پہلے رسولوں پر ایمان لے کے آئی، ایسے میرے محبوب پر بھی تم ایمان لے کے آؤ. اور اس محبوب پر کہ جس محبوب نے میری پہچان کروانی، یعنی کہ قیامت تک جو جس کا دین رہے گا، اس نبی پر ایمان لے کے آنا، اس کو جو نا اس پر ایمان لے کے آنا. کیونکہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ کن کنزن مخفین، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے کوئی جو نا تلاش کرے، تو وہ تلاش کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور پھر اپنے محبوب کو بھیجا. اور اس محبوب کو بھیجا کہ انما انا بشر مثلکم، جس کی جو نا صفت، کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ بے شک انما انا بشرکم مثلکم، کہ وہ ایک بشر بھی ہے، بشر بھی ہے. تو اللہ پاک نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی اس کے اندر. تو فرمایا کہ ان کے اوپر اب تم ایمان لے کے آنا. اب ایمان لانے کا اس کے اندر ذکر فرما دیا. اور اگلی آیت کے متعلق فرمایا اس میں، اگلی آیت میں بلا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور نہ ملاؤ حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم کیا ہے، جانتے ہو. اس آیت کے اندر بھی علماء یہود دو طرح کے لوگ جو نا ایمان رکھتے تھے. علماء یہود کی بات کو بیان فرمایا گیا کہ اس میں جو نا بے خبر لوگ جو تھے، جو علم اتنا نہیں رکھتے تھے، اور ان کو سچی بات سناتے ہی نہیں تھے. یہ علماء یہود کے علماء ان کو سچی بات سناتے ہی نہیں تھے. اور جو علم والے تھے، باخبر تھے، ہوشیار قسم کے لوگ تھے، سمجھدار قسم کے لوگ تھے، ان کو یہ علماء یہود یہ شبے میں ڈال دیتے، شبے میں، کہ آیتوں کے جو تفسیر تھی وہ غلط ملت کر کے بیان کرتے، ان کو جو نا تفسیر کو غلط ملت کر کے بیان کرتے. تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ ان کی یہ حقیقت کو سامنے رکھا کہ جاہلوں سے کہتے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی خبر ہی موجود نہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر موجود ہی نہیں ہے. تو جو ہوشیار لوگ ہوتے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفتیں نا وہ الٹ پلٹ کر کے بیان فرماتے کرتے، اس کے اندر الٹ پلٹ کر کے بیان کرتے. تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور ملاؤ. اللہ پاک نے اس میں ان کو ذکر کیا کہ تم اگر حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ گے تو پھر جو نا اس کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کے اندر. اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو کس کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ابھی بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے اس کے اندر جو نا ذکر فرمایا کہ اب نماز کا ذکر،
کہ پہلے انعامات کا ذکر کیا، انعامات کا ذکر کیا، پھر اللہ پاک نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ پاک نے ایمان لانے کا ذکر کیا، ایمان لانے کے بعد اب نماز کا ذکر کیا، باقی مسلاتا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو بھی نماز کا ذکر، بنی اسرائیل کو بھی تھا کہ تم بھی نماز ادا کرنا، نماز ادا کرنا۔ اب ان کی نماز بھی، وہ بھی نماز ادا کرتے تھے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں صحیح پڑھنا، جیسے ہمیشہ پڑھنا، یہ نماز ہمیں تو نماز کو قائم کرنے کا جو نا حکم ہے، ان کو بھی نماز کو قائم کرنے کا حکم تھا۔ اور قائم کیسے کرنا ہے نماز کو؟ نماز کو صحیح پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت میں پڑھنا، صاف ستھرے جسم سے پڑھنا، صاف ستھری جگہ پہ پڑھنا، اور نماز کی فکر میں رہنا، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، تو چاہے تم بیماری میں ہو چاہے صحت یابی میں ہو، ہر صورتحال کے اندر نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ یہ انسان کو برائیوں اور فحش گوئیوں سے بچاتی ہے نماز۔ تو فرمایا کہ نماز قائم کرنا، قبر میں بھی سب سے پہلے تمہیں نماز کا ہی بارے میں سوال ہونا ہے، نماز کے بارے میں سوال ہونا۔ پھر آگے فرمایا وات الزکات، زکات ادا کرنا، نماز میں پھر آگے زکات کا حکم دیا۔ تو زکات کا کلی فرمایا قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو زکات نکالنے سے مال جو ہے نا پاک صاف ہو جاتا ہے، جیسے ختنہ کرنے سے اور ناخن اور بال وغیرہ کٹوانے سے جسم پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جو یہ میل کچیل، جیسے جسم کے اوپر سے میل کچیل اتر جاتی ہے، فالتو مواد اتر جاتا ہے، جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی جو انسان کے مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح مال کو پاک کرتی ہے یہ زکوٰۃ۔ اور پھر فرمایا برکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تیسرا حکم، یعنی بنی اسرائیل رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا لغوی معنی جھکنا ہے، پست ہونا، اور اصطلاحی شریعت میں اصطلاحی معنی نماز کا یہ ایک رکن ہے، کہ رکن ہے کہ تم بھی اس رکن کو پورا کرو کہ رکوع کرو۔ اب رکوع کرنے کا حکم دیا اس کے اندر کہ نماز کے اندر کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ نماز عورتیں بھی پڑھتی تھی عہد نبوت کے اندر، ابھی بھی مسجد نبی کے اندر نماز جو عورتیں پڑھتی ہیں جا کے۔ تو رکوع کرو کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوگا اس کے اندر، اب نماز کے اندر، کہ جب تم رکوع کرنے والے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے، رکوع کرو گے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کا انعام تمہیں کیا دیں گے؟ اس کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ پاک جیسے تم نے اس کے گھر کے اندر جا کے باجماعت نماز ادا کی ہے، اس کی فرما برداری کی ہے، اس کی فرما برداری کی ہے، وہاں جا کے کھڑے ہوئے ہو، نماز ادا کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اس کی فرما برداری کو اس کی فرما برداری کی بجاوری کی ہے، تو اس کے احکامات کو مانا ہے، تو اللہ پاک اس فرما برداری کے صلے میں جیسے تم نے وہاں پر سلوک اتفاق کا، اتحاد کا مظاہرہ کیا، اللہ تمہارے گھر کے اندر سلوک اتفاق پیدا کر دیں گے۔ تمہارے گھر کے اندر وہ جو تم سلوک اتفاق کا مظاہرہ مسجد کے اندر کر کے آئے ہو، جو نماز کے اندر کر کے آئے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ گھر کے اندر تمہارے کر دوں گا کہ اگر تم رکوع کرنے والے ہو گئے۔ تو فرمایا یہ بھی ایک عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے، تو کہا رکوع کرو کس کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ اس کا حکم ہوا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ اس کا رکوع کرو۔ آگے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اب یہ بھی شان نزول ہے کہ اس کا بھی کہ یہود کو حکم دیا جائے، علماء یہود ان کے جو نا مسلمان رشتہ داروں نے ان سے پوچھا کہ دین اسلام سچا ہے تو ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس پر قائم رہو، یہ سچا دین ہے، قرآن حق ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری کہ ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ عرب کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں دیا کرتے تھے، خبریں دیا کرتے تھے، تو جو نا ان کی اطاعت کرنے کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ ہدایت کرنے والے خود ہی حسد سے خود کافر ہو گئے۔ تو یہ آیت کریمہ جو اس کے اندر
یہ اللہ پاک نے اتار دی. یہ تفسیر خزائن العرفان میں اور روح البیان میں اس کی تفسیر. اب روح البیان میں اس جگہ یہ فرمایا کہ علماء یہود نے ان غریب یہودیوں سے، ان سے کچھ دنیاوی لالچ جن سے نہیں تھا تو چپکے چپکے ان کو کہہ دیا، یعنی جو ان کو کچھ نہیں دے سکتے تھے، جو نہ علماء کو کچھ نہیں دے سکتے تھے، تو ان کو کہنے لگے تو چپکے چپکے حضور علیہ السلام پر ایمان لے آؤ. لیکن جو مالدار ہوتے تو ان کو ایمان لانے کے لیے نہیں کہتے، اس وجہ سے کہ ان کے نذرانے بند ہو جاتے تھے، ان کے نذرانے بند ہو جاتے تھے. تو اس پر رب کائنات نے فرمایا کہ اتامرون الناس، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھولے ہوئے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے، افلا تعقلون، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے. رب کائنات نے اب اس کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ تم میرے محبوب پر ایمان لے کے آؤ. تو یہ آیت کریمہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے، آج ہم نے ان کا ذکر کیا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اللہ پاک اپنے محبوب کی اور قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. وما علینا الا البلاغ.